السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تعویذ کے حوالے سے۔ ویسے تعویذ کے حوالے سے پہلے ہی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، ایک تعویذ کے جواز کے حوالے سے کہ کون سا تعویذ جائز ہے کون سا ناجائز ہے، اور اس کے علاوہ تعویذ کے حوالے سے اور بھی کافی سارے مختلف پہلوؤں کے تعویذ کے مختلف پہلوؤں پر میں نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ یہ تمام ویڈیوز آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کے لنک مل جائیں گے۔ پلے لسٹ ہے، پوری 150 کے قریب ویڈیوز ہیں اس موضوع کی، تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلے لسٹ کے لنک پر کلک کر کے۔ آج ہم تعویذ کی اس پہلو پر غور کریں گے کہ آیا تعویذ پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا تعویذ کو لکھ کر گلے میں ڈالنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن و حدیث ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میں چونکہ اکثر لوگوں کو یہ بتاتا ہی رہتا ہوں کہ تعویذ کو لکھنے سے زیادہ پڑھنا جو ہے یہ زیادہ مفید ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے اس بات پر غور کر لیتے ہیں تعویذ ہوتی کیا چیز، تعویذ کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں، تعویذ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، سنتے ہیں، تعوذ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور اسی طرح معوذتین کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، استعاذہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ سارے لفظ ہم معنی ہیں، یعنی یہ اصل میں عین واو ذال یہ لفظ ہے، اور اس سے پھر یہ مختلف صیغے بنتے ہیں، مختلف جو ہے وہ بنتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا معنی کا فرق آ جاتا ہے۔ بنیادی طور پر جو معنی اس کا بنتا ہے وہ پناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تعوذ کہتے ہیں پناہ، اللہ کی پناہ مانگنا، یعنی اللہ کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگنا، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ تعویذ بھی اسی سے ہے۔ تعویذ کہتے ہیں حفاظت کرنے کی دعا کو، وہ دعا جو انسان کی حفاظت کرتی ہے اس کو تعویذ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ معوذتین آخری دو صورتوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح استعاذے کی اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر تعویذ یا یہ جو لفظ ہے تعوذ کا یا اعوذو کا، اس میں پناہ والا معنی آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے شر سے پناہ میں آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق کے شر سے پناہ میں آنے کے لیے پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا لکھ کر گلے میں ڈالنا یا بازو پہ باندھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو قرآن و حدیث اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں، مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کی قرأت کر رہے ہیں، یعنی اس کی قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگیں، یعنی یہ پڑھیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو لکھ کر گلے میں لٹکا دیں اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگیں، یہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے تلاوت کریں۔ اسی طرح مشہور صورتیں ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوں گی، آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اب ان صورتوں کا جو پہلا لفظ ہے اس پر آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ قل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قل کا معنی ہوتا ہے کہو، کہو کیا کہیں؟ اعوذ برب الفلق۔ قل کہو کیا کہیں؟ اعوذ برب الناس۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اکتب اعوذ برب الفلق، اکتب اعوذ برب الناس، لکھو اعوذ برب الفلق اور لکھو اعوذ برب الناس، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا قل کہو اعوذ برب الفلق اور کہو اعوذ برب الناس، یعنی ان صورتوں کو کہو۔ اگر یہ لکھنا زیادہ اہم ہوتا، لکھنا زیادہ مفید ہوتا، اور آپ دیکھیں ان صورتوں کا جو مفسرین نے شان نزول لکھا ہے وہ اسی موقع پر نازل ہوئی ہیں کہ جب لبید بن عاصم جو ایک تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگر جادو کے توڑ کے لیے ان صورتوں کا لکھنا زیادہ بہتر ہوتا، ان صورتوں کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانا زیادہ بہتر ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکتب اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اکتب اعوذ برب الناس ملک الناس الہ۔ لیکن اللہ نے اکتب نہیں فرمایا آپ اسے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق،
کہو اعوذ برب الفلق، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے اس کو پڑھا صبح شام، پھر اس کے بعد ساری زندگی کا آپ نے معمول بنا لیا کہ آپ صبح شام 3 بار پڑھتے تھے اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر لکھنا اور لکھ کر گلے میں لٹکانا یہ زیادہ اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے کہ اکتب، لیکن اللہ نے اکتب نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا قل۔ یہ تو 2 مثالیں ہوں۔ تیسری مثال، ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من نزل منزلا، کہ تم میں سے کوئی کسی جگہ پر جب اترے، مثلا سفر کرتے ہو کسی جگہ پر کوئی قیام کرے تو پھر کیا کرے، ثم قال، جس آدمی نے کسی جگہ پر اترا اور ثم قال، پھر اس نے کہا، کیا کہا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء، جس نے کہا اعوذ بکلمات اللہ تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ من کتب اعوذ بکلمات اللہ، جس نے لکھا اعوذ بکلمات اللہ تو اسے کوئی چیز نقصان، بلکہ آپ نے فرمایا من قال، جس نے کہا۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ لکھنے سے زیادہ کہنا اور پڑھنا یہ زیادہ مفید ہے، اور حضور نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے، لکھنے کی تعلیم نہیں دی، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے رات کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب اس کو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لو قلت حین امسیت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، لو قلت حین امسیت، اگر تو کہہ دیتا رات کو، یعنی جب رات ہوئی تھی تو رات کو اگر لو قلت، اگر تو کہہ دیتا اعوذ بکلمات اللہ تو تجھے یہ بچھو نقصان نہ پہنچاتا یا اور مخلوقات نقصان نہ پہنچاتی۔ تو اگر لکھنا زیادہ بہتر ہوتا تو آپ علیہ السلام اسے فرماتے لو کتبتا حین امسیتا، اگر تو رات کو لکھ دیتا، پرچی لکھ کے سرانے کے نیچے رکھ دیتا، گلے میں باندھ دیتا، تو پرچی پہ کیا لکھتا تو اعوذ بکلمات اللہ لکھ دیتا تو تجھے بچھو نقصان نہ پہنچاتا۔ لیکن آپ نے لو کتبتا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا لو قلتا، اگر تو کہہ دیتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لکھنے سے زیادہ کہنے کی تعلیم حضور نے دی ہے، اور کہنا ہی مفید ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ کچھ شیاطین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ شیاطین کا گروہ آیا اور اس میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ پکڑا ہوا تھا، اور اس سے وہ آپ علیہ السلام کے چہرے کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کیا فرمایا؟ فرمایا قل یا محمد، کہو اے محمد۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اقول یا جبرائیل، اے جبرائیل میں کیا کہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قل یا محمد، کہو اے محمد۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا ما اقول، میں کیا کہوں؟ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا قل اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور آگے پوری ایک دعا ہے لمبی۔ اگر لکھنا زیادہ بہتر ہوتا، تعویذ پرچی پہ لکھ کے گلے میں ڈالنا، بازو پہ باندھنا یہ زیادہ مفید ہوتا، تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے اکتب یا محمد، لکھو اے محمد، اور آپ علیہ السلام کہتے ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو وہ کہتے اکتب اعوذ بکلمات اللہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اکتب نہیں کہا، انہوں نے کہا قل، کہو، پڑھو، ادا کرو اپنی زبان سے ان الفاظ کو، اور اس سے جو ہے ان مخلوقات سے حفاظت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لم یضرہ شیء۔ من قال، جس نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ من کتب بسم اللہ الذی لا یضر، جس نے لکھا بسم اللہ الذی لا یضر تو اس کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ اعوذ معوذتین کو لکھ نہیں سکتے، آپ اعوذ بکلمات اللہ اور ان دعاؤں کو لکھ نہیں سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لکھنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا، میں یہ بات نہیں کر رہا، یا میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے بھی فائدہ ہو، اللہ کا کلام ہے، لیکن اصل جو تعلیمات ہیں ظاہر ہے زیادہ فائدہ تو اس سے ہوگا نا، کہ جو تعلیمات ہمیں اللہ کے رسول کی طرف سے یا جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے حکم سے جو ہمیں ملی ہیں، تو فائدہ تو اسی طریقے سے ہوگا نا۔ ایک چیز ہے آپ کے پاؤں میں درد ہے اور آپ اس کے لیے ڈسپرین کھاتے ہیں، تو ڈسپرین کھانا جائز تو ہے، لیکن اس کی جواز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے آپ کے پاؤں کا درد ٹھیک ہو جائے گا یا آپ کے الٹیاں بند ہو جائیں گی۔ تو کسی چیز کا جواز جو ہے ضروری نہیں ہے وہ علاج بھی ہو،
ٹھیک ہے. تو قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں جو تعلیم ملتی ہے، ہمیں جو سبق ملتا ہے، ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ قل کی ہے. قالا، قل، اقولو، ٹھیک ہے، یہی لفظ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. قلتا، اکتب کا نہیں آتا. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ تعویذ کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے لکھنے سے زیادہ. لہٰذا اگر آپ پوری طرح فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے کلام سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے کلام کو پڑھا کریں. یہ تو بڑا آسان کام ہے. اصل میں لوگوں نے اپنے لیے آسانی ڈھونڈی ہوئی. جب لوگ اپنے لیے آسانی ڈھونڈتے ہیں نا تو پھر یہ جیلی عامل پیر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے کچھ پیسے بٹورنے ہوتے ہیں، لوگوں کی جیب سے نکلوانے ہوتے ہیں. تو وہ پھر بڑا آسان. لوگ کہتے ہیں یار میں پڑھ نہیں سکتا، بڑی تکلیف ہوتی، نماز پڑھتا ہوں میرے کاندھوں پہ بوجھ آ جاتا ہے، مجھ سے وظیفے نہیں پڑھے جاتے، وظیفہ میں نے پڑھنا شروع کیا میری زبان کڑوی ہو گئی، مجھے تکلیف شروع ہو گئی. تو وہ پھر آگے سے وہ جیلی عامل پیر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہاں جی میں آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں، اتنے پیسے ذرا نکالیں آپ دیں. تو بس آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ تعویذ اپنے ادھر ڈال دیں، گلے میں ڈال دیں، جیب میں رکھ لیں. تو لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں، یار چلو جان ہی چھوٹی ہماری پڑھنے سے، کون صبح شام پڑھتا رہے گا اور کون اس کو پڑھے گا. ہم اپنے کام کرتے رہیں گے اور بس یہ پرچی ہماری جیب میں پڑی رہے گی، ہمارے گلے میں پڑی رہے گی. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو یہ صرف جادو کے علاج کے لیے پرچیاں ہیں، تو یہ پرچیاں باقی جگہوں پہ کیوں نہیں کام کرتی؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ پرچی لکھ کے جیب میں رکھ لیں اور گھر میں بیٹھ جائیں، آپ کو خود ہی مہینے کی تنخواہ آتی جائے، خود ہی جو ہے وہ پیسے آتے جائیں. آپ ذرا 2 مہینے اس طرح بھی کریں نا، کوئی پرچی جیب میں رکھ کے گھر پہ بیٹھ جائیں، جی بس میں نے یہ رزق کی پرچی میرے گلے میں ڈلی ہوئی ہے، بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ جائیں. 2 مہینے ذرا بیٹھے نا، آپ کو پتہ لگ جائے کہ کیا ہوتا ہے. وہاں پر تو پھر ہم کبھی ناغہ نہیں کریں گے. دکان روزانہ کھلے گی، روزانہ آفس جائیں گے، روزانہ کام پر جائیں گے. وہاں پر ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایک دن بھی اگر دیہڑی نہ لگے نا تو پھر کیا ہوتا ہے. لیکن یہ دین کے معاملے میں ان چیزوں میں آ کر ہم بس وہ پرچی پہ آ جاتے ہیں. جی بس پرچی رکھی ہوئی ہے، نہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں یہ دعائیں پڑھنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. بس پرچی ہمارے جیب میں ہے. اور لوگ خود مطالبہ بھی کرتے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں یار کوئی تعویذ. میں کہتا ہوں یہ پڑھنے، کہتے ہیں یہ پڑھا نہیں جاتا، بس کوئی لکھ کے دے دیں کوئی تعویذ، بس ایسا تعویذ دے دیں کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو مسئلے یہ سارے آپ کو بھی پتہ ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ روزی کے معاملے میں آپ کبھی جتنا مرضی کوئی دنیا کا بڑا تعویذ آپ کر کے دے دے، آپ کبھی چھٹی نہیں کریں گے تعویذ کی وجہ سے کہ تعویذ آج میرے پاس ہے، چلو 1 مہینہ نہیں جاتے کام پہ، دکان بند رکھتے ہیں، تعویذ میرے جیب میں روزی خود ہی آتی رہے گی. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.